ویلکم بیک ان فوکس ہیں فارمر امبیسڈر مسعود خان صاحب. آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ نے رضا پہلوی کا ذکر کیا ہے جو شاہ کے بیٹے ہیں, اب کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلیجی ممالک نے اپنا کردار ضرور ادا کیا, اینڈ یس ہی مے بی اے ویری اسٹرانگ کنٹینڈر آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اور دا ویسٹ فار دیٹ میٹر, لیکن ود ان ایران وہ شاید وہ ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ متحد نہیں کر پائیں گے, ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف پبلک سپورٹ. دیکھیے, ان کے والد جو تھے رضا شاہ پہلوی بہت مضبوط شخصیت کے مالک تھے. ان کے بارے میں تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کی کیا شخصیت ہے. یہ اس وقت جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی بعض قوتوں کی شیب کے اوپر آگے آ رہے ہیں. کیا ان میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ اور دوسرے یہ ہے کہ اس خاندان کو ایران کے بیشتر لوگ اکثریت نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, کیونکہ رضا شاہ پہلوی جو ان کے والد تھے ان کو امریکہ اور برطانیہ اور مغربی طاقتوں نے 1953 میں مسلط کیا تھا, کیونکہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے مصدق, انہوں نے پیٹرولیم یا تیل کے ذخائر جو تھے یا تیل کی تجارت جو تھی اس کو نیشنلائز کر دیا تھا. صحیح. اور اس زمانے میں یہ ناقابل معافی جرم تھا. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اگر وہاں چلے بھی جائیں تو ان کو کوئی مقبولیت نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ بہت غیر مقبول شخص ہیں, صرف مذہبی حلقوں میں نہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں, بلکہ عام ایرانی شہریوں میں بھی, کیونکہ ان کے بہت سے خاندانوں کو اس زمانے میں نشانہ ستم بنایا گیا تھا, ان کو ٹارچر ہاؤسز میں رکھا گیا تھا. ویسے بھی باہر سے لا کے ایک شخص کو مسلط کر دینا کسی ریاست کے اوپر, اس کے لوگوں کے اوپر, یہ مناسب نہیں ہے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عرب ممالک ہیں ان کی یہ بھی سوچ ہے کہ ایران کے ساتھ انہوں نے معاملات بڑی حد تک طے کر دیا تھا. یو اے ای اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. سعودی عرب اور ان کے درمیان جو مخاصمت ہوتی تھی وہ کم ہو چکی تھی. اس سلسلے میں چین نے بھی ثالثی کا کردار ادا کیا تھا, اور گزشتہ برس جو جنگ ہوئی تھی اس میں کم از کم زبانی کلامی انہوں نے ایران کا ساتھ دیا تھا, خلیجی ریاستوں نے. صحیح. تو اس وجہ سے اچھا, اب یہ ایران کے تو جانتے ہیں, لیکن اگر ایران میں مذہبی نظام تبدیل ہو جائے, حکمرانی کا نظام تبدیل ہو جائے, تو کوئی بعید نہیں کہ عراق جیسی صورتحال پیدا ہو جائے جہاں داعش وجود میں آیا تھا جب امریکہ نے حملہ کیا تھا, اور پھر دہشت گردی جو ہے وہ جنم لے لے, خود ایران جو ہے ٹوٹنا پھوٹنا شروع کر دے کہ اس کے کئی حصے ہو جائیں جو اسرائیل کی خواہش ہے. تو وہ نہ تو عرب ممالک کے لیے فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے اگر کوئی ایسی صورتحال, کوئی سول وار شروع ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں, جو ایرانی ذرائع سے آئے ہیں, ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہیں ان کے ذریعے سے آیا ہے کہ ایران کی حکومت نے اس مرتبہ پھر معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیا. ان کا یہ الزام ہے کہ جو پروٹیسٹرز تھے, احتجاج کرنے والے تھے, یہ دہشت گرد تھے یا بلوہ کروانے والے تھے, یہ باہر کے انفلٹریٹرز تھے. تو انہوں نے صورتحال کو بڑی حد تک سنبھال لیا ہے. لیکن دیکھیے, جو آپ نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ مقبول ہے یا یہ کوئی اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا. بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. دیٹس آل فار ٹوڈے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.